بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان صاحب مقابیس کے کلام پر شیخ انصاری کا اشکال، اور اس سلسلے میں درواقع یہ تیسرا حصہ ہے شیخ انصاری کے اس اشکال اور تبصرے کا، کہ اس حصے کے اندر ہمارے اس بحث کے اہم ترین مطالب میں سے ایک مطلب دوسری صورت کی فروعات پر نقد کا بیان ہے۔ صاحب مقابیس اپنی تفصیل کے اندر دو صورتیں انہوں نے بیان کی تھیں، اور ان دونوں صورتوں پر گزشتہ درسوں میں شیخ انصاری نے اشکال جو کیا تھا اسے بیان کیا گیا، لیکن دوسری صورت کی فروعات جو صاحب مقابیس نے بیان کی تھی ان پر شیخ انصاری نقد فرماتے ہیں، تبصرہ فرماتے ہیں، اپنی نظر کا اظہار کرتے ہیں، اور اس طرح شیخ انصاری کی جو تفصیلی طور پر نظر ہے کہ ایک مرتبہ وہ نظر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر استدراک کرتے ہیں اس نظر سے، اور دوبارہ پھر ایک پلٹتے ہیں اور نظر کی طرف۔ تو یہ تفصیلی جو بحث ہے آج کے اس درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اس طرح چلتے ہیں اپنے پہلے مطلب کی طرف، کہ جس میں آغا صاحب مقابیس کی کلام کی دوسری صورت کی فروعات پہ نقد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ، لیکن وہ مثالیں جو انہوں نے بیان کی کہ من مثال بیان اسما کا، کہ وہ بات جو صاحب مقابیس نے دوسری اس شک کو بیان کرنے کے بعد چیزیں اور متفرع کی تھیں مثالیں، ان وجوہات کو بیان کرنے کے بعد ان وجوہات پر مترتب کر رہے تھے، فرماتے ہیں کہ من مثال من باع مال نفسہ عن غیرہ، کہ یہ مثال جو بیان ہوئی وہاں پر کہ وہ شخص کے جو اپنے مال کو دوسرے کی جانب سے بیچتا ہے۔ اس فرق کے حوالے سے آگاہ تبصرہ فرماتے ہیں کہ فلا اشکال فی عدم وقوعہ عن غیرہ، کہ کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، مانعیت نہیں ہے کہ یہ بیع جو ہے واقع نہیں ہوگی عن غیرہ، اس دوسرے کی جانب سے۔ درست ہے کہ بائع دوسرے کی جانب سے اپنا مال جو ہے وہ انشاء تملیک کر رہا ہے، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ یہ انشاء تملیک اس دوسرے کی جانب سے حساب نہیں ہوگی، معاملہ واقع نہیں ہوگا۔ وَظَاهِرُ وُقُوعُهُ عَنِ الْبَائِعِ، معاملہ باطل ہے سرے سے یا نہیں؟ فرماتے کہ نہیں، معاملہ درست ہے۔ وَظَاهِرُ، اور ظاہر یہ ہے کہ وُقُوعُهُ عَنِ الْبَائِعِ، کہ یہ معاملہ واقع ہوگا خود اس بائع کی جانب سے جو انشاء تملیک کر رہا تھا دوسرے کی جانب سے، نہیں، وہ خود اس بائع کے لیے معاملہ واقع ہوگا۔ وَلَغْوِيَّةُ قَصْدِهِ عَنِ الْغَيْرِ، اور وہ جو ارادہ کر رہا تھا اس انشاء تملیک میں عن الغیر، اس دوسرے شخص کی جانب سے، اس کا یہ ارادہ اس غیر کے حوالے سے لغو ہو جائے گا، بے اثر ہو جائے گا، اس پر کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب اس نے قصد کیا ہے تو یہ انشاء تملیک اس غیر کے لیے حساب ہو، اور وہ ثمن جو آئے گا عوض وہ اس غیر کی ملکیت میں منتقل ہو جائے، نہیں، کیونکہ غیر یہ یعنی اس غیر کی نسبت یہ معاوضہ جو ہے وہ حقیقی طور پہ صورت ہی نہیں پاتا، معنی نہیں رکھتا کہ یہاں پر بائع کی ملکیت سے وہ متاع، وہ معوض خارج ہو، وہ چیز خارج ہو، اور پھر ثمن جو ہے وہ دوسرے کی جیب میں چلی جائے، یہ تو معاوضے حقیقی کے تقاضا کے خلاف ہے، جیسے ہم پیچھے بھی اس کو بیان کرتے آ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس غیر کی نسبت یہ معاوضے حقیقی کا جو مفہوم ہے وہ صدق نہیں کرتا، لہٰذا فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ اس کی جانب سے واقع نہیں ہوگا۔ لِأَنَّهُ أَمْرٌ غَيْرُ مَعْقُولٍ، کیونکہ یہ ایک ایسا امر ہے، یہ ایک ایسا مطلب ہے کہ جو معقول نہیں ہے، قابل تصور نہیں۔ لَا يَتَحَقَّقُ الْقَصْدُ إِلَيْهِ حَقِيقَةً، فرماتے ہیں کہ حقیقی طور پر جو ہے وہ قصد اس کی طرف یعنی اس غیر کی نسبت تحقق نہیں پاتا۔ واقع میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ غیر مقصود ہی نہیں ہے، اگر اس نے اس کا قصد کیا ہے تو اس کا یہ قصد جو ہے وہ جدی طور پہ تحقق نہیں پا سکتا، لہذا غیر معقول ہے، قابل تصور نہیں ہے۔ وَهُوَ مَعْنَى لَغْوِيَّتِهِ، فرمائندہ یہ اس کے لغو ہونے کا معنی ہے، کہ ہم نے جو کہا کہ اس کا قصد لغو ہے، یعنی اس معنی میں کہ یہ قصد حقیقت میں جدی طور پہ متحقق نہیں ہو رہا، تو لہذا جب اس طرح جدی یا قصد متحقق نہیں ہو رہا تو یہ معاملہ بھی درست نہیں ہو پائے گا۔ اب یہاں پر آگا ایک اور مطلب کو
اسی پہ متفرع کرتے ہیں، فرماتے ہیں شاید کے طور پہ کہ وَلِذَا لَوْ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ عَنْ نَفْسِهِ، یعنی اس پہلے کے برعکس یہ مسئلہ ہے کہ اگر وہ بے کرتا ہے دوسرے کا مال اپنی جانب سے، وقع للغیر، تو یہاں پر وہ معاملہ درست ہے، معاملہ باطل نہیں ہے، لیکن وہ معاملہ کس کے لیے واقع ہوگا؟ للغیر، اس دوسرے کی جانب سے واقع ہوگا، ما اجازت ہی، کب؟ جب وہ اس نے اجازت دی، یعنی وہ فضولی طور پہ معاملہ ہو جائے گا اور یہ موقوف ہوگا اس غیر کی اجازت پہ۔ اگر وہ غیر آ کر اجازت دیتا ہے تو معاملہ درست ہوگا اور وہ خود اس غیر کے لیے واقع ہوگا، کما سیاجی، جیسا کہ اس کی بحث جو ہے وہ عنقریب آگے مفصل ہوگی۔ وَلَا يَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ أَبَدًا، فرماتے ہیں کہ یہ خود اس شخص کے حوالے سے معاملہ واقع نہیں ہوگا ابداً، کبھی بھی اور کسی بھی طور پر۔ لیکن یہاں پر آگا ایک استدراک کرتے ہیں نعم کے ذریعے کہ نعم لو ملکہ فاجاز، فرماتے ہیں کہ اگر وہ مالک ہوتا ہے اور پھر اجازت دیتا ہے، یعنی یہ کون سی صورت ہے؟ یہ صورت اس طرح سے ہے کہ وہ شخص جس نے دوسرے کا مال اپنی جانب سے بیچا ہے، ان شاید تملیک اپنے لیے کی ہے اس نے دوسرے کے مال کے بنیاد پر، تو یہاں پر ممکن ہے کہ وہ کسی اور طریقے سے مالک بن جاتا ہے اسی چیز کا، مثلا اس اصلی مالک نے اسے ہبہ کر دی، یا اس اصلی مالک سے اس نے بعد میں جا کر وہ چیز خرید لی، یعنی پہلے اس نے معاملہ کر دیا اس دوسرے کی چیز پر کسی اور کے ساتھ، اور وہ اسی دوسرے کے لیے ہی نہیں بلکہ اپنی طرف سے ہی اس چیز کو بیچ دیا تھا، اب یہ جا کر اس مالک کے اصلی سے مثلا خرید رہا ہے اور یہ اس خریدنے کے بعد اس کی اپنی چیز ہو جاتی ہے، تو یوں لو مالکہ، اگر یہ مالک ہو جاتا ہے اس چیز کا اور فاجاز، اور پھر اجازت دیتا ہے، فرماتے ہیں کہ کیا اب یہ معاملہ درست ہوگا، اس کے لیے واقع ہوگا یا نہیں ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ فاجاز قیل بوقوعہ لہو، جب اس نے اجازت دی، مالک ہوا، اجازت دی، تو یہاں بعض کہتے ہیں، کسی نے کہا ہے کہ بوقوعہ لہو، تو اب یہ معاملہ واقع ہوگا لہو، خود اسی بائع کے لیے کہ جس نے یہ معاملہ انجام دیا تھا، لیکن لا من حیث ایقاعہ اولا لنفسہ، البتہ پھر بھی آپ فرماتے ہیں کہ نہ اس حیث سے کہ وہ معاملہ جو ہے اولاً واقع ہوا لنفسہ، خود اس کے لیے، یعنی پہلے مرحلے میں چونکہ یہ معاملہ خود اس کے لیے انجام پایا تھا، انشاء تملیغ خود اس کے لیے انجام پائی تھی، اس جہت سے نہیں کہا جا رہا کہ یہ معاملہ اس کے لیے واقع ہو رہا ہے۔ فَإِنَ الْقَائِلَ بِهِ لَا يُفَرِّقُ حِينَئِذٍ، جو اس کا قائل ہے وہ فرق کا قائل نہیں ہے اس صورت میں، کہ یعنی جب وہ کہتا ہے کہ بے وقوعہ لہو، یہ معاملہ خود اس کے لیے، اس بائع کے لیے واقع ہوگا، تو اس کہنے میں، اس قول میں وہ فرق نہیں جانتا بین بیعہ عن نفسہ، کہ اس نے اپنی جانب سے اپنے لیے اس کی بیع کی ہو، او عن مالک، یا مالک کی طرف سے یہ معاملہ انجام دیا ہو، یعنی حتیٰ اگر اس نے وہ مالک کی جانب سے ہی معاملہ انجام دیا تھا اور مالک کی اجازت سے پہلے یہ خود اس چیز کا مالک بن جاتا ہے اور خود اجازت دیتا ہے، فرماتے ہیں اس معاملے کی نسبت، تو فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ کس کے لیے واقع ہوگا؟ اس قائل کی نظر میں یہ معاملہ خود اس کے لیے واقع ہوگا، تو یہاں واضح ہے کہ یہ اس جہت سے اس کے لیے واقع نہیں ہو رہا کہ وہ لنفسہ ہی تھا اولاً۔ بس آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک چیز روشن ہو جاتی ہے کہ فَقَصْدُ وُقُوعِهِ عَنْ نَفْسِهِ لَغْوٌ دَائِمًا، اس کا یہ ارادہ کہ وہ معاملہ خود اس کے لیے واقع ہو، یہ جو اس کا قصد تھا لغو دائما، یہ ہمیشہ لغو ہے، وجودہ کا عدم ہے، اس کا وجود کا عدم ہے، اس کا وجود اس طرح سے ہے جیسے کہ یہ قصد تھا ہی نہیں واقع کے اندر۔ تو بس آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس طرح دوسرے کا مال بیچتا ہے اپنے لیے، تو یہ اپنے لیے قصد کرنا اس چیز کا یہ لغو ہوتا ہے۔ اور یہاں ایک چیز جو واضح ہوئی وہ اصل مسئلہ آپ اوپر دیکھیں کہ وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ، اس کے بعد جو آغا نے کہا کہ مَن بَاعَ مَالَ نَفْسِهِ عَنْ غَيْرِهِ، یہ جو اصل مثال تھی صاحب مقابیس کی، اس کے اندر آغا نے جو بیان کی نظر کے عدم وقوعہ عن غیرہ، اور یہاں پر خود اس جو ہے بائع کے لیے اس معاملے کو جانا، نہ اس دوسرے کے لیے۔ اس نظر کے بعد اب یہ اگلا جو مطلب آ رہا ہے وہ نہ تو لِذَا لَوْ بَاعَ مَالَ غَيْرِهِ سے وابستہ ہے، اور نہ ہی اس سے جو نعم وابستہ ہوئی اس سے وابستہ ہے، نہیں، وَلِذَا لَوْ بَاعَ، اس سے آگے جو عبارت آ رہی ہے اس کے اندر استدراک اس سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ یہ اصل مطلب کہ جو بیان ہوا تھا پہلے، اس لِذَا لَوْ بَاعَ سے پہلے، یہ اس سے وابستہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ إِلَّا أَن يُقَالَ،
کہ جب اوپر ہم نے کہا کہ صاحب مقابیس نے جو مثال بیان کی کہ من باع مال نفسہ عن غیرہ، یہ جو مطلب ہے یہ الا ان یقال اس سے وابستہ ہے کہ جب اس نے بیچا اپنا مال کسی اور کی نیت سے کسی اور کے لیے، تو یہاں پر ہم نے کہا کہ وہ اس دوسرے کے لیے واقع نہیں ہوگا، اور وہاں پر جو ہم نے علت بیان کی وہ یہ تھی کہ معاوضے حقیقی جو ہے وہاں پر صورت نہیں پاتا۔ تو اب استدراک کرتے ہیں اسی مطلب سے کہ الا ان یقال، مگر یہ کہ یہ کہا جائے یوں، یعنی ایک اور صورت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں کہ ان وقوع بیع مال نفسہ، فرماتے ہیں کہ اپنے مال کی بیع کا واقع ہونا لغیرہ ہی، دوسرے کے لیے، وہ جو اصل مثال تھی ہماری صاحب مقابیس کی جس کو آگے لے کر آئے تھے، فرماتے ہیں کہ اپنے مال کو بیع کرنا دوسرے کے لیے انما لا یعقل، یہ معقول نہیں ہے، قابل تصور نہیں ہے، اذا فرض قصدہ للمعاوضۃ الحقیقیہ، جب فرض کیا جائے کہ اس کا قصد کیا تھا، معاوضے حقیقی کا تھا۔ اگر اس نے واقعا معاوضے حقیقی کا قصد اور ارادہ کیا ہے تو معنی نہیں رکھتا کہ یہ غیر کے لیے معاملہ واقع ہو، چونکہ اس غیر کی نسبت معاوضے حقیقی کا جو مفہوم اور معنی اور جو اس کا عنوان ہے وہ صدق نہیں کرتا، کیونکہ اس غیر سے تو وہ مال نکل نہیں رہا کہ اب عوض اس کی طرف چلا جائے، یہ خلاف مقتضا معاوضہ اور مبادلہ ہے، تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ معقول نہیں ہے اگر یوں فرض کیا جائے۔ لیکن ایک اور صورت کی طرف آگے بڑھتے ہیں کہ لما لا یجعل ھذا قرینۃ علی عدم ارادتہ من البیع، فرماتے ہیں کہ کیوں جو ہے وہ اس کو قرینہ نہ قرار دیا جائے، کس بات پر کہ اس کا ارادہ نہیں ہے اس بیع سے، کس چیز کا، مبادلے حقیقی کا، یعنی جب اس نے کہا کہ ان غیرہ ہی، یعنی باع مال نفسہ میں ان غیرہ ہی جو تھا کہ یعنی وہ بیچ رہا ہے اس چیز کو دوسرے کی جانب سے، کہ یہ ان غیرہ ہی قرینہ بن رہا ہے کہ یعنی ممکن ہے کہ ہم اس کو قرینے کے طور پہ لے آئیں اس بات پر کہ اس کا ارادہ جو ہے وہ مبادلے حقیقی کا نہیں ہے، چونکہ وہ مبادلہ حقیقی تو ہو نہیں سکتا یہاں پر، تو لہذا اگر وہ ان غیرہ ہی کہہ رہا ہے تو یہ خود قرینہ ہے اس بات پر کہ وہ مبادلے حقیقی کا ارادہ نہیں کرتا، اور یہاں پر اس کا ارادہ جو ہے وہ حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ صوری طریقے سے ہے، یعنی کیوں ہم اس بات کو خود قرینہ نہیں بناتے اس پر، اس مطلب پر۔ ایک دوسری صورت کہ اولا تنزیل الغیر، یعنی لما لا یجعل ھذا قرینۃ علی تنزیل الغیر منزلۃ نفسہ فی مالکیت المبیع، فرماتے ہیں کہ کیوں جو ہے ہم اس کو قرینہ نہیں بناتے ہیں یا اس بات پر، اس دوسری صورت پر کہ غیر جو ہے وہ تنزیل ہو رہا ہے منزلت نفس ہی، خود اس بائع کی جگہ پر، یعنی غیر کو نازل منزل خود بائع قرار دیا جا رہا ہے اس مبی کی مالکیت میں، یعنی بائع جب آ کر اپنی چیز کو غیر کی جانب سے بیچتا ہے تو در واقع بائع جو ہے یعنی ادعائی طور پر اور تنزیلی طور پر مبی کی مالکیت کی نسبت دے رہا ہوتا ہے اس غیر کی طرف، یعنی نہ یہ کہ وہ مبی اپنی یعنی ملکیت کے عنوان سے اس کی طرف سے نسبت دے کے انشاءت عملی کر رہا ہے، بلکہ وہ مبی کی مالکیت ہی اس کے لیے تصور کرتا ہے، اس کے لیے فرض کرتا ہے غیر کے لیے، کس عنوان سے، غیر کو مالک بناتے ہوئے، کس عنوان سے مالک بناتے ہوئے، ادعائی اور تنزیلی طور پر غیر کو مالک کی جگہ پر لاتے ہوئے یہ معاملہ انجام دے رہا ہے۔ تو یہاں پر اس صورت میں وہ معاملہ جب غیر کے لیے واقع ہوگا تو وہاں پر وہ غیر مالک کے در واقع، البتہ تنزیلی اور ادعائی، فرماتے ہیں کہ لما لا یجعل، یعنی کیوں جو ہے قرار نہیں دیا جائے اس قرینے، اس بات کو قرینہ کہ یا تو اس نے مبادلے حقیقی کا معنی ہی نہیں کیا، یا اس بات پر کہ اگر وہ مبادلے حقیقی کا معنی کر رہا ہے تو کس بنا پر ہے، اس غیر کو مالک فرض کرتے ہوئے ہے، غیر کو ادعائی اور تنزیلی طور پر مبی کی نسبت مالکیت اس کی فرض کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس شاہد ہے اس کا کہ کما سیاتی، جیسا کہ قریب آئے گا کہ ان المعاوضہ الحقیقیہ فی بیع الغاصب لنفسہ، غاصب جب لنفسہ اپنے لیے وہ چیز بیچتا ہے جبکہ وہ چیز اس کی نہیں ہے، وہ کسی اور کی ہے، فرماتے ہیں کہ یہ اس کا بیچنا اپنے لیے اس بیع غاصب میں معاوضے حقیقی لا یتصور الا علی ھذا الوجہ، وہ متصور نہیں ہوتی مگر اس صورت پر، کس صورت پر کہ جہاں وہ اس غاصب کو تنزیلاً جو ہے یعنی ادعاءً اور تنزیلاً مالک ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو اس طرح فرماتے ہیں کہ لمن لا یجعل، کیوں جو ہے قرار نہ دیا جائے اس کو قرینہ، یا اس بات پر کہ اس نے مبادلہ حقیقی کا ارادہ ہی نہیں کیا، یا اس بات پر کہ وہ غیر جو ہے وہ تنزیلاً اور ادعاءً جو ہے وہ مالک ہے اس مبی کا۔ فرماتے ہیں کہ وحینئذ، اس صورت میں
کہ جہاں یہ دونوں صورتیں مد نظر ہوں کہ ہم کہیں کہ یہاں یا تو ارادے حقیقی ہی نہیں ہے بیچ میں، ارادہ سوری ہے، مبادلہ حقیقی ہی نہیں ہے، یا یہ کہ اس دوسرے کو مالک فرض کیا جا رہا ہے تنزیلاً، دونوں اس صورت میں فَيُحْكَمْ بِبُطْلَانِ الْمُعَاملہ، حکم کیا جائے گا کس کا؟ معاملے کے بطلان کا. یعنی یہاں پر اصل معاملہ کیا ہے؟ باطل ہے. ہم نے پہلے کیا کہا تھا کہ معاملہ اس دوسرے کے لیے واقع نہیں ہوگا، خود اس بائع کے لیے ہوگا. اب آپ کہتے ہیں کہ الا ان یقال سے استدراک کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہاں ان دو صورتوں کو کیوں فرض نہیں کیا جا سکتا؟ یہ بھی تصور کی جا سکتی ہیں یہاں پر یہ دو صورتیں، اور یہاں پر معاملہ پھر مطلقہ طور پر کیا ہوگا؟ باطل ہوگا. لعدم قصد المعاوضہ الحقیقی یا مال مالک الحقیقی، اس لیے کہ مالک حقیقی کے ساتھ معاوضہ حقیقیہ قصد ہی نہیں ہوا. یہاں پر وہ غیر مالک تنزیلاً قرار دیا گیا، جبکہ مالک حقیقی نہیں ہے، تنزیلی ہے. اور معاوضہ حقیقی کا جو ارادہ ہے وہ یہاں وجود نہیں پاتا ایک مالک حقیقی کے ساتھ. پہلی صورت کے جہاں پر اس نے اصل ارادہ ہی نہیں کیا معاوضہ حقیقی کا، دوسری صورت جہاں تنزیلی غیر کو مالک ٹھہرایا جا رہا ہے وہاں پر بھی مالک حقیقی وہ نہیں ہے. تو اس طرح اس کے مزید جو ہیں وہ دو شاہد آگا بیان کرتے ہیں، اور ان دو شاہد کے بعد دوبارہ جو ہے وہ اپنی نظر کی طرف بڑھتے ہیں اور اسے قطعی طور پر دوبارہ جو ہے وہ اقوا کے طور پہ جو نظر ان کی ہے وہ بیان کرتے ہیں، پھر پلٹتے ہیں ایک اور بات کی طرف، اس الا ان یقال سے دوبارہ دروا کے وہ استدراک کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہم اس کو بیان کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.